فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أفضلهم خلقا وآخرهم بعثا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل ما خلق الله نوري. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أحمد في السماء ومحمد في الأرض. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن. ولما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق فقسم ذلك النور أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش إلى آخر الحديث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لست مثلكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لست كهيئتكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لست كأحد منكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيكم مثلي؟ وقالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله قد رفع لي الدنيا وأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان. قالوا: بعد وفاتك يا رسول الله. قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. وقال رسول الله عليه وسلم: من أراد أن
أن ينظر إلى يوسف وإلى حسنه وإلى موسى وصلاته وإلى عيسى وزهده وإلى محمد وخلقه فلينظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو بدن إيمان أبي بكر بإيمان أهل السماوات والأرض لرجع عليهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أهل السماوات والأرض والملأ الأعلى والقلوبيين من الروحانيين لينظرون في كل يوم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لينظرون في كل يوم لينظرون في الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أفضل من يصافحه الحق تبارك وتعالى عمر وأقبل من يأخذه بيده فيدخله الجنة عمر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ضامن لعثمان الجنة أنا ضامن لعثمان الجنة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى الكعبة عبادة النظر إلى المصحف عبادة النظر إلى وجه علي عبادة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاطمة بضعة مني. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى الحسن والحسين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أردتم النظر إلي فانظروا الحسن والحسين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجته يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واغثني وأدركني يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات گرامی، مجھ سے پہلے فاضل جلیل عالم نبیل عزیز القدر حضرت مولانا حافظ محمد جمیل صاحب سعیدی سلمہ اللہ تعالی نے بڑے اچھے انداز میں حسین انداز میں خطاب فرمایا ہے. میں نے دعائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. استاد کی دعا بے شک قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا بے شک قبول ہوتی ہے. وخیر الآباء من علمک، بہتر والد وہی ہے جس نے علم بتایا. اس بنا پر میں نے دعائیں. اب ان کے بعد مجھے خطاب کا حکم فرمایا گیا ہے. اگرچہ سفر میں نے طویل کیا، کچھ تکلیف اور کچھ عمر کا تقاضا، بہرحال میں حاضر خدمت ہوں. جس طرح ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ میں بیان کروں وہ آپ سن لیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بڑے بڑے القاب مولانا سیدی صاحب نے میرے تعارف میں بیان کیے ہیں،
تو میں نے ان سے کہتا ہوں برخوردار یہ تو میرا تعارف نہیں ہے جو آپ نے کرایا، میرا تعارف یہ ہے سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بیگم، سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بیگم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بیگم، یہی رکھیں تیری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ بہرحال اس بارگاہ اقدس کے دروازوں کے کتوں میں سے شمار ہو جاؤں تو بہت عزت و شرف ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کوئی کثیر آیات تلاوت نہیں کی کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، آپ تشریف فرما ہے۔ میں نے ایک حرف تلاوت کیا ہے، وہ حرف یہ میں نے تلاوت کیا ہے سواد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھ خدا کو سواد کی۔ یہ قرآن مجید میں جتنے حروف مقطعات ہیں یہ حروف قسمیہ، اللہ تعالیٰ نے ان حروف کی قسم کھائی ہے، اور ہر قسم میں ایک راز ہے، ہر قسم میں ایک راز ہے جو راز مضمر ہے۔ علماء ظواہر نے کہا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، مفسرین نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والا وہی ہے، جتنا اس نے عطا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ لا علمی کا یہاں قطعاً کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کے سوا سب کو لا علمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا قاضی بیضاوی کی بیضاوی روزانہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ فرما رہے ہیں اسرار بین اللہ و رسولہ، یہ حروف مقطعات خدا کے رسول کے درمیان راز و رموز ہیں۔ پیارے علم مجھے بھی ہے، علم تجھے بھی ہے، علم تجھے بھی ہے، علم مجھے بھی ہے۔ عام کو میں نہیں بتاتا، عام کو تو بھی نہ بتا، تو میرا خاص اور خاص محبوب ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب تو جن خاصوں کو بیان کرے میں روکتا بھی نہیں ہوں۔ قاضی بیضاوی نے یہ فرمایا ہے۔ بیضاوی اب لوگوں نے بیضاوی پڑھائی تو کہا رہے بھائی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے عطا فرمایا، یہ صحیح ہے، لیکن اولیاء کو تو نہیں ہے، تو کہتے ہو اولیاء کو نہیں ہے۔ ارے اس پر شہزادہ بیضاوی بولا ہے، اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے اسرار بین اللہ و رسولہ و اولیاء امتہ، اسرار بین اللہ و رسولہ و اولیاء امتہ۔ ارے یہ خدا کے محبوب کریم اولیاء کرام کے درمیان راز رموز ہے، لہذا اللہ کو حقیقی علم ہے، محبوب کو عطائی علم ہے، سرکار کی عطا سے اولیاء کو بھی عطائی